السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور نئی زندگی میں آج پھر حاضر ہوں. آج آپ کو بتاؤں کہ بس بیٹھے تھے, کچھ ٹائم مل گیا تو گھر سے واک کر کے تھوڑی باہر آئے, 5 منٹ کی واک پہ. اور ہمارے گھر کے ساتھ ایک پارک ہے, اس میں آ کے بیٹھ گئے. چھوٹی سی جھیل ہے, ایک لیک کہہ لیں, جھیل کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, اس کے پاس آ کے بیٹھ گئے. اور ہم نے سوچا کچھ آپ سے گفتگو کریں. گفتگو یہ کہ جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے, جو آپ لوگ سب دیکھ رہے ہیں, اچھے برے لوگ سارے جو بھی ہیں, یہ آپ کا اپنا نظریہ ہے, میرا اپنا نظریہ ہے, سب کے اپنے نظریے ہیں. مگر انسان صرف اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہمارا تو یقین یہی ہے کہ خدا سب سے بڑا مددگار ہے, اور میرا بھی یہی عقیدہ ہے, سب کا یہی عقیدہ ہے. مگر اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. ہم خدا کو مانتے ہیں, خدا کی بات مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں یہ آپ کے عمل سے پتہ لگ جائے گا. تو اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی چیز بتا دوں اسٹارٹ کرنے سے پہلے. اسٹارٹ یہی اس طرح کرتا ہوں کہ اپنے امام جعفر صادق صلاۃ والسلام کا ایک قول ہے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان سے قول منسوب ہے یہ کہ ایک انسان تھا, اس سے پوچھا گیا کہ یہ بتا تو کسی اپنے ماں باپ کے سامنے کوئی حرام کام کرے گا یا گناہ کرے گا؟ کہا نہیں بھائی, کیسے کر سکتا ہوں, میں اپنے لیے کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے کو بھی کہتا ہوں, اس میں شامل کرتا ہوں سب کو. کوئی حرام کام اپنے ماں باپ کے سامنے کر سکتا آدمی؟ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اپنے بہن بھائی کے سامنے نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. ان کے سامنے جو آپ کی عزت کرتے ہیں, نہیں بھائی کیسے کریں گے, ان کے سامنے آدمی کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے. یا میں جن کی عزت کرتا ہوں ان کے سامنے کوئی گناہ کر سکتا ہوں؟ نہیں, وہ بھی نہیں سکتا. تو آخری سوال آپ سے پوچھتا ہوں, ان سب کو چھوڑنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ چلو 6-7 سال کا بچہ جو ہے, 8 سال کا, 5 سال کا بچہ ایک چھوٹا سا ہوتا ہے, اس کے سامنے کوئی برا کام کرتے ہیں آپ؟ نہیں کرتے, کیونکہ وہ بھی ایک اثر لے لیتا ہے. اس کے سامنے بھی آپ کرنے سے کتراتے ہیں, کیونکہ آپ گھبراتے ہیں, کہتے نہیں یار مجھ سے یہ اثر نہ لے لے. مگر آپ یہ سوچیں کبھی ایک بار اکیلے میں بیٹھ کے خدا کے سامنے کھڑے ہو جائیں, نماز کے لیے جانماز پہ بیٹھے ہیں اور کہیں خدا میں بہت گناہ گار ہوں. خدا کو ہم نے 6-7 سال کے بچے سے ایک اپنے دوست سے کمتر سمجھا ہوا ہے. آئمہ معصومین کو ہم نے اپنے ایک دوست سے کمتر سمجھا ہوا ہے. ہم کیسے گناہ آرام سے کر لیتے ہیں کھلے عام. اصل جب پہ انسان کی شروعات پتہ کہاں سے ہوتی ہے؟ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوتی ہے, بہت چھوٹی چیزیں. اس کو لگتے چھوٹے گناہ ہیں, مگر وہاں سے آدمی شروع کرتا ہے. ہمیشہ دیکھیں نا, کبھی بھی کوئی بڑا انقلاب کو لے لیں, چاہے انسانی بچہ بھی چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے, وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے. یہ گناہ آہستہ 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 بڑھتے چلے جاتے ہیں انسان کے. پہلے کسی سے ملنا شروع کرتا ہے, پھر بات کرنا شروع کرتا ہے, پھر بات کرتے 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 وہ کہیں اس کو ہاتھ لگا دیتا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے کسی نامحرم کو ہاتھ لگا دینا, پہلے ہی بتا چکے. پھر وہاں سے انسانیت کی شروع ہوتی ہے. یہ سوچ ہے نا, یہ انسان کو کہیں بھی لے کے جا سکتی ہے. اب اس پہ آپ کا کتنا, کہتے ہیں نا نفس پہ کنٹرول کرنا. آج ہماری جو گفتگو ہے نفس کی کنٹرول کرنا. نفس کو جس نے اپنے کنٹرول کر لیا نا, وہ کامیاب ہو گیا. انسان ساری دنیا میں جتنے لوگ ہیں نا, اپنے نفس کے غلام ہیں, غلام. اور وہی دنیا میں کامیاب ہے جس نے نفس کو اپنا غلام بنا لیا. بس یہ یاد رکھیں, جس نے نفس کو اپنا غلام بنا لیا وہ کامیاب ہے. اور باقی جو بھی نفس کا غلام بن گیا وہ سمجھو بس برباد ہو گیا. کبھی اپنے آپ کو آزما کے دیکھیں نا, آپ کا دل کرے کوئی چیز کرنے کا, اور آپ کو نفس سے ہمارا بھی کہہ رہی یہی کرنا. یہاں تک کہ آپ دیکھیں, میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کھانے کی. آپ نے کھانا کھایا ہوا ہے, پیٹ بھرا ہوا ہے, آپ کا سب کچھ ہے, مگر آپ کہیں پہنچیں اور وہاں کھانا ہو رہا ہو اور آپ کے پسند کی چیز ہو رہی ہو, پھر وہاں آپ کا نفس آپ کو آزمائے گا. وہاں آپ کا نفس آپ کو ایسا آزمائے گا, وہاں پتہ لگ جائے گا آپ نفس کے غلام ہیں, اپنی خواہشات کے غلام ہیں. کیا ہیں آپ, کس چیز کے غلام ہیں؟ پھر کیا ہوگا, نہیں یار چلو پیٹ تو بھرا ہوا مگر 2 لقمے لے لیتا ہوں. یہ کہتے ہیں نا شروعات یہاں سے ہوتی ہے. اس لیے بات یہ کرتا ہے کہ چھوٹے گناہ وہاں سے شروع ہوتے ہیں. نفس بھی ایسے ہی کرتا ہے, چھوٹی چھوٹی خواہشات آپ کی بولتا ہے یار پوری کر لو, کیا ہوگا. میں نے بہت پہلے کہا تھا, بہت پہلے. میرے آج تواقی میں جھیل کے پاس بیٹھا ہوں, ایک پتھر آپ ماروں گا نا اس کو, مگر میں آپ کو دکھاؤں تو قریب لے جا کے جھیل کے پاس اتنی مچھلیاں اوپر تک آئی ہوئی ہیں اتنی جھیل میں, اتنی فشز, لوز, ڈاگس, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. کسی چیز کو بھی ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے, سب گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے. پر لوگ آتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں. اگر میں ایک پتھر ماروں نا تو آپ دیکھیے گا مچھلیاں ایسی تیزی سے بھاگتی ہیں, جب تک وہ پتھر نیچے نہ چلا جائے نا, اس کی ویوز سب کو ہلا دیتی ہے.
جتنے بھی اندر حشرات ہیں نا وہ سب ہل جاتے ہیں. آپ سوچیں کیسے ہل جاتے ہیں وہ, کہ میری ایک غلطی کی وجہ سے, ایک معمولی سی غلطی سے. آپ سمجھتے ہیں ایک چھوٹا سا پتھر کا دانہ ہے, آپ کو پتھر پتہ نہیں نظر نہیں آ رہا ہے, چھوٹا سا دانہ میں آپ کو دکھاتا ہوں شاید, مگر چلیں ابھی تو ہماری گفتگو چل رہی ہے, تو اس سے سارے حشرات ہل جاتے ہیں. تو یہ نفس دنیا انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سٹارٹ کرتا ہے. ایک عام دیکھیں نا, آج لوگوں نے کہاں, پہلے یہی تو تھا نا ہمارے ملک میں, ایک عام تھا پہلے, ایک بہت مشکل تھا کہ کوئی ایک عورت ایک لڑکا ایک لڑکی کو ہاتھ ملا لیں, شیک ہینڈ کر لیں. پاکستان میں کانسیپٹ نہیں تھا, آج سے کو 25 سال پہلے, 30 سال پہلے نتھنگ. آپ کو سٹی جو مطلب پاکستان میں سٹی ابھی تک تو آپ کہیں گے تو سٹی میرے نظر وہ بھی ایک ہی ہے, کراچی ہے, اور لاہور کو بھی اب بنا دیا کچھ سالوں سے سٹی, اسلام آباد کا نام ہی سٹی رکھ دیا ہے, باقی تو کوئی سٹی نہیں ہے. سٹی ہمارا کیا ہوتا ہے, سٹی کوئی جس میں آپ کو کوئی سہولت نہ ہو تو اس لیے کراچی کو بھی سٹی میں سہولت ہی نہیں ہے, بجلی پانی گیس انسان کی ضرورت کی چیزیں. جب پہننے کو کپڑا نہیں ہے تو وہ شہر کہاں سے کہلائے گا, کھانے کو روٹی نہ ہو تو وہ شہر کہاں سے کہلائے گا. بہرحال یہ جو شہر ہیں آپ لوگ کہتے ہیں نا, تو انسان جو ہے سوچتا ہے, مگر وہی والی بات ہے کہ یہ نفس انسان کو بہت بڑی بڑی غلطیاں کرا دیتا ہے, بہت بڑی بڑی. انسان نفس کا غلام ہو گیا نا, جب انسان نفس کا غلام ہو جائے گا تو پھر سارے برے کام کرنا شروع کر دے گا, سارے. اس کے لیے برائی کوئی معنی نہیں رکھتی, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں شروع کرتا ہے. پھر دیکھو نا آج ہم اس نوبت پہ آ گئے کہ لوگوں کے گھروں میں گھس گئے, ان کے بیڈ روم میں گھس گئے, مطلب فحاشات کہاں چلے گئی. آپ پرانے, میں تو مثال ہی دوں گا, آپ چھوڑے نا, پرانے ڈرامے دیکھیں, کبھی کسی کو ہاتھ پکڑتے ہوئے دیکھا ہے ڈراموں میں ہی. اب تو ڈرامے دیکھیں ہمارے کہاں, آہستہ آہستہ آپ کو عادی ہے نا, نشے کا عادی سلولی آدمی ہوتا ہے, برائی کا عادی. نفس آپ کی ایسے ہی کھیلتی ہے آپ کے ساتھ, آپ کی نفس بنی ہے وہ اب اس طرح آپ سے جیت جاتی ہے. آپ اسے جنگ لڑے, کوشش کریں. میرا دل چاہ رہا ہے بھی کھانا کھانے کا, میں نے اپنا کھانا پینا اس طرح کیسے, میں نے کہا نہیں یار, اگر میں یہی سنوں, میں کیونکہ میں رہتا ہوں یہاں, زمانے سے رہ رہا ہوں, مطلب میں نہ صبح ناشتہ کرتا ہوں نہ دن کو کھانا کھاتا ہوں, صرف رات میں ایک بار کھاتا ہوں بس. 1 ٹائم میل ہے میرا ٹوٹل. کر سکتا ہوں, ٹائم ہے, سب کچھ ہے, افورڈیبل ہے, ایوری تھنگ, بٹ نہیں, کہ جتنا رسک آپ کے بدن میں جائے گا نا اتنی آپ کو مستی ہوگی. آپ نے زندگی میں رکھ لیں, کسی کے پاس کچھ بھی ہے نا, آپ اس کی پرواہی نہ کریں, کیونکہ یہ آپ کا نفس آپ کو, اور اس نفس کے چکر میں نا انسان اتنے بڑے گناہ کر جاتا ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا, اس کی تصور میں بھی نہیں ہے. اس کی ایک اور مثال دے سکتا ہوں کہ ایک انسان خداوند تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ خدا کہ میری ساری خواہشات جو میں مانگوں پوری کر دے, یا اس کو یوں کر لیں, خدا نے ایک دفعہ ایک انسان سے کہا, یا خدا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے, یا کسی انسان سے کہتا ہے کہ جو خواہش کرے گا پوری ہو جائے گی, وہ ایک کوئی بھی خواہش کر تیری پوری ہو جائے گی. تو میں نے کہا ایک نہیں, خدا میں چاہتا ہوں میری زندگی میں ساری خواہشیں پوری ہو جائیں. تو انسان نے کہا, خدا نے کہا ٹھیک ہے, مگر خدا نے کہا پھر میری بھی ایک شرط ہے. خدا کیسے, دیکھو نا بندے کو آزماتا ہے. خدا نے کہا میری, خدا سے جب تو کہہ رہا ہے کہ میری خدا ساری خواہشات پوری کر دو, تو خدا نے کہا میری بھی ایک شرط ہے. نے کہا خدا سر آنکھوں پہ حکم کرے, بندہ ناچیز ضرور پوری کرے گا. خدا نے کہا جو تیرے برابر میں انسان رہتا ہے, تیرا پڑوسی, اس کو جو تجھے ملے گا اس کو دگنا اس کو ملے گا, 2 اس کو ملیں گے. نے کہا خدا مجھے منظور ہے, خدا مجھے منظور ہے یہ بات. اس نے کیا کیا, اس نے پہلی فرصت میں خدا سے مانگا, خدا مجھے بڑا گھر چاہیے. خدا نے اس کو 1 نہیں 2 گھر دے دیے. پھر اس کے بعد خدا نے سے اس نے بولا خدا مجھے ایک گاڑی چاہیے, تو خدا نے 1 گاڑی اس کو دے دی, برابر والی کو 2 دے دی. پھر اس نے کہا خدا مجھے بہت مطلب کیا, مجھے جو ہے دولت چاہیے, اتنی دولت چاہیے. خدا نے ڈبل اس کو دے دی. پھر اس کے اندر حسد پیدا ہونا شروع ہو گئی, یار مجھے اس کو 2 ہی تو مجھ سے اتنا آگے نکل گیا. یہ یہاں پر انسان کا امتحان شروع ہو گیا. پھر انسان اس امتحان میں کتنی غلطیاں کرتا ہے آپ دیکھیں. اس کے بعد پھر کہتا ہے خدا میرا ایک ہاتھ کا بیکار کر دے, تو خدا اس کا ایک ہاتھ بیکار کر دیتا ہے. بعد میں پتہ لگتا ہے دوسرے اس آدمی کے دونوں ہاتھ بیکار ہو گئے, بڑی خوشی منا رہا ہے. کہتا ہے خدا میرا ایک ٹانگ بیکار کر دے. پھر خدا کہتا ہے ٹھیک ہے, خدا اس کی ایک ٹانگ خراب کر دیتا ہے, اس کی ساری دعائیں پوری ہونی. دوسرے دن پتہ لگتا ہے اس کی دونوں ٹانگیں خراب ہو گئیں, برابر والی. کہتا ہے یار ابھی اس کو دیکھو انسان کس لیول پہ گر جاتا ہے. پھر آخری ایک دن, پھر تیسرے دن میں کہتا ہے خدا میری ایک آنکھ خراب کر دے, تو اس کی دونوں آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں. تو انسان ہمیشہ دوسرے کو دیکھتا ہے, جہاں آپ ہے نا اس پہ شکر الحمدللہ, دوسرے کی پرواہ نہیں کرے. دوسرے کے پاس کیا ہے وہ اپنا حساب دے گا, آپ اپنا حساب دیں گے.
آپ اس کی قبر میں نہیں جانے والے، وہ آپ کی قبر میں جانے والا نہیں. ان دیکھیں نا ان گناہوں مطلب اس لیول کے گناہ کرے کہ لوگوں کے گھر میں گھس گئے، ان کی ماں بہن بیٹیوں نے اس کو ہاتھ لگا کے کھینچتے ہوئے مارا. جس انسان نے مرد نے جس نے مارا، چاہے وہ بے گناہ تھے یا نہ تھے، اس کی سزا بہت بڑی ہے. آپ سوچیں انسانوں کے ساتھ صرف ظلم کیا، دنیا کے ساتھ ظلم کیا، ملک کے ساتھ ظلم کیا، یتیموں کے ساتھ ظلم کیا، تو اس کی ایک زندہ مثال آپ کے سامنے گئی ہے، جس کو تو میں بہت میں برا تو میں اس کا نام میں نے کانا ضالب تو کانا بول رہے ہیں، ہم تو کانا بولیں گے. جنرل ضیاء، خدا نے کیسی موت دی دیکھو، اللہ اکبر. کچھ بھی نہیں ملا. کہتے ہیں تو 1947 سے آرمی آپ کو جھوٹ بول رہی ہے، جھوٹ بول کے خالی باکس لے کے گھومتے رہے، ایم ٹی باکس میں کچھ بھی نہیں تھا. اگر دانت تھے تو کسی اور کے تھے، اگر بال تھے تو کسی اور کے تھے، کچھ بھی نہیں تھا اس میں بھائی. خدا نے ایسا اس کو اتنی عبرتناک سزا دنیا میں لیا، آخرت میں تو پھر بہت بڑی سزا ہے، آخرت میں تو بہت خطرناک سزا ہے. دیکھیے دنیا میں اب یہ لوگ بالکل اس کی D2 کاپی کر رہے ہیں. یار ایسی عزت کس کام کی؟ جسٹس کو دیکھ لیں اور جرنلز کو دیکھ لیں، پریزیڈنٹس کو دیکھ لیں، پرائم منسٹر کو دیکھ لیں. آپ کے سامنے زندہ مثال ہے. جو ایک وقت میں اتنا بڑا بدماش ہے، دوسرے وقت میں اپنے ملک میں رہ نہیں سکتا، مطلب کہیں اور جا کے مرتا، کسی اور ملک میں مرتا ہے، پھر اس کی باڈی آتی ہے. پھر میرے سمجھ نہیں آتا وہ کون اندھے لوگ ہیں جو اس کو پھر سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں مرتے وقت بھی. یہ وہی لوگ ہیں جو وردی میں بیٹھے ہیں، انسان بس وہ اپنا دکھاوا دکھانے کے لیے ہم جو ہے وہ سپر ہیں. کوئی سپر نہیں ہے، صرف خدا سپر ہے، باقی ہم سب غلام ہیں، خادم ہیں. اور خدا نے ہم غلاموں کو یہی کہا ہے ایک دوسرے غلام کی خدمت کرو، گرے ہوئے کو اٹھا لو، اٹھا ہوا جو اس کو چلنا سکھا دو. یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے. مگر ہم لوگ کہاں چلے گئے، کس لیول پہ چلے گئے، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا یار، کچھ بھی سمجھ نہیں. ہم کہاں سے کہاں نیچے آتے چلے جا رہے ہیں، مطلب جس چیز کا سوچا نہیں نا وہاں آپ لے کے جا رہے ہیں. مطلب کبھی ہمارے خیال میں ہی نہیں آیا، مطلب میں تو کبھی آیا ہی نہیں. لیکن ہمارے دوست ہیں وہ گئے اپنا اس کے اندر کیا کہتے ہیں، انہوں نے بتایا تھا کسی گورنمنٹ کے کسی ڈپارٹمنٹ میں یہاں گئے تھے، مطلب کاؤنسل اس طرح کی چیزوں میں جاتے ہیں، کبھی کوشچن ہوتے ہیں تو وہ وہاں گیا گئے، اس سے سوال پوچھا، ہاں جی ایج آپ کا نام، یہ کنفرمیشن کر رہے ہوتے لیٹر میں، آپ پوچھتے ہیں نام، ہاں یہ ایج، یہ فلانا، یہ ریزیڈنس ایڈریس، یہ یو میرڈ، اس نے کہا نہیں میرڈ نہیں، پھر فلانا ڈھمکا پوچھتے ہوئے اتنے سوال ہے، کہتا ہاؤ مینی یو گو کڈز، تو وہ کہتا ہے سوری. اس کے لیے شاکڈ ہوگی نا، فرسٹ ٹائم تھا. کہتا ہے سوری، کہتا کہ جی، مطلب میں آپ کو اردو میں کہتا کہ جی، کہتے ہاؤ مینی کڈز یو گو، اس نے کہا یو جسٹ آسکڈ می بیفور ہاؤ یو میرڈ، آئی سیڈ نو، تو ہاؤ آئی گاٹ کڈز، تو واٹس رانگ ود دیٹ. تو یہ مطلب کانسیپٹ پہلے کسی کے ذہن میں تھا نہیں تھا، اب آ گیا تو ہم بھی پہلے شاکڈ ہوئے. 25 سال پہلے ہمیں بھی ایک سرپرائز آئی ہے ہمارے لیے. تو یہ چیزیں جب انسان کے دل میں فطور، دماغ میں فطور آنا شروع ہوتا ہے نا، اس میں صرف وہ چیزیں ڈالنی ہیں جو خدا اور انسانوں کے کام آ رہی ہیں. بس خدا کی اطاعت کر رہی ہوں اور انسانوں کے کام آ رہی ہوں، تو بس وہی چیز آپ اس کے اندر رکھیں. باقی کون کیا کھا رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، کتنا اس کے پاس ہے، کتنا نہیں ہے، اس سے ہمیں کیا ہے. وہ اپنی زندگی کا مالک ہے، ہم اپنی زندگی کے مالک ہیں. وہ خود جواب دے، ہم خود جواب دیں اپنے. وہ اپنے نظریے پہ چل رہا ہے، میں اپنے نظریے پہ، مگر حق پہ ضرور کھڑے ہو جائے. اگر حق پہ آپ کھڑے نہیں ہوئے نا، اگر آپ کو لگتا ہے کوئی بندہ انصاف پہ ہے اور ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے کون انصاف کر رہا ہے، مطلب انصاف، میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں، نو آئی ڈونٹ بلیو اینی ون آف دیم، مگر یہ کہ حق پہ کھڑا ہوں کہ ایک بندہ صرف یہ آواز اٹھا رہا ہے کہ یار غریبوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو اس لیے میں اس کے ساتھ ہوں. مطلب یہ نہیں چاہے وہ خان صاحب ہی ہیں، اگر خان صاحب کی جگہ کوئی اور آدمی آ جائے ڈزنٹ میٹر، اگر کوئی اور ہوتا ہے جیسے فار ایگزامپل چاہے وہ آرمی کا پر مشرف ہوتا، ہی واز لائک، میں کہتا ہوں آئی تھنک بیسٹ آرمی چیف جو تھا وہ، مطلب غلطیاں اس سے بھی ہوئی ہیں، نہیں کہہ رہا کہ میں اس کا کوئی فیوریٹ یا میرا فیوریٹ ہے کوئی، مطلب ان سب سے بیسٹ تھا، کرپٹ نہیں تھا اتنا جتنے لوگ ہیں. تو یہ میرا اپنا نظریہ ہے، ان سے بیٹر تھا. اس نے اتنا پیسہ نہیں کمایا، اس کے بچے ابھی بھی نارمل اسی زندگی میں اسی حال میں رہ رہے جیسے پہلے تھے پاکستان میں. باقیوں کی آپ دیکھ لیں کہاں بھاگتے بھاگتے جیسے کتا بھاگ رہا ہوتا نا، پاگلوں کی طرح بھاگتے بھاگتے گھوم رہی ہے. نہ اپنی اولاد، ان کی اولاد بھی سوچتی ہوں کہ یار کیا ماں باپ ملے ہمیں یار، اے اللہ تو نے ہم سے کیا امتحان لیا، یہ کیا ماں باپ دی ہمیں یار، یہ تو ہمارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنے ہوئے ہیں. ان کی غیرتیں، ان کی ضمیر ختم ہو چکی ہے، نفس کے غلام ہیں، سخت نفس کے غلام ہیں.
یہ صرف چھین کے کھانا چاہتے ہیں. پیٹ ان کا بھرا ہوگا تب بھی یہ ڈالتے رہیں گے, چھین کے کھاتے رہیں گے. خدا آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. زندگی رہی, آپ سے پھر بات ہوگی, پھر ملاقات ہوگی. آج ایک بڑی خوبصورت سی جگہ میں بیٹھا ہوں, آپ کو دکھاتا ہوں. یہاں ڈکس بھی گھوم رہی ہیں اور چھوٹا سا میرے گھر کے پیچھے جھیل ہے. تو یہاں یہ دیکھیں, شاید پتہ نہیں ڈک وغیرہ چلا رہی ہیں کچھ. تو بس یہ زندگی ہے بھائی, اسی میں بس ساتھ زندگی گزر رہی ہے اور بس اسی طرح ساتھ چل رہا ہے. آپ سب سے دعا یہ کرتا ہوں کہ اپنے ملک کا, اپنے لوگوں کا, ہر انسان کا خیال ہے. کسی کو بھی بے گناہ نہیں مارے, چاہے فوجی ہو چاہے پولیس والا ہو. اگر وہ آپ کے ساتھ زیادتی کریں تو پھر آپ, ورنہ کسی کو بھی, کسی انسان کو نہ مارے. انسان کو مارنے کا حساب کتاب ہے, کسی انسان کے ساتھ ظلم کرنا اس کا حساب کتاب ہے. خدا کہہ رہا ہے. خدا آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. زندگی رہی, آپ سے پھر بات ہوگی, پھر ملاقات ہوگی. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.